بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تختی نمبر 2 مرکبات کا یہاں مطلب صرف اتنا ہی ہے کہ 2 یا 3 حرفوں کو ملا کر لکھ دیا گیا ہے. 2 3 حرفوں کو ملا کر لکھ کر دکھایا ہے. باقی ادائیگی اسی طرح مفردات کی طرح ہی ہے. ادائیگی کیسے ہے؟ اس تختی کا مقصد کیا ہے؟ اس تختی کا مقصد ایک حرف کی مختلف شکلیں، مختلف صورتیں بتانا مقصود ہے. ایک حرف کی مختلف شکلیں بتانا مقصود ہے. مثلا جیسے کاف، آپ قاعدہ کھولیں گے. دوسرا پھر کیا لکھا ہوا ہے؟ دیکھیں اپنے قاعدے میں. تیسرا پھر کیا لکھا ہوا ہے؟ پھر شروع میں کاف، یہ علیحدہ ہے. آگے پھر کاف الف، یہ کیا ہے؟ اس کی تصویر علیحدہ ہے. پھر آگے کاف الف، اس کی صورت علیحدہ ہے. اس طریقے سے یہ مختلف صورتیں کاف کی نظر آئیں. کس کی نظر آئی ہیں؟ آپ اسی طریقے سے آگے دیکھیں گے دال اور را ہے. اس کی 2 صورتیں ہیں. ایک دال یہ ہے، دوسرا دال یہ ہے. اسی طریقے سے ایک را یہ ہے، دوسرا را یہ ہے. اس کی بھی 2 صورتیں. ٹھیک ہے. اور یہ عین اور غین، اس کی صورتیں دیکھیں. ایک عین اور غین کی یہ صورت، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد صاد عین کے ساتھ ملا کر رکھو، اس کی عین کی صورت اور. یہاں جب ملا کر رکھا گیا تو اس کی صورت اور. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے یہاں جو یہ 3 لکھے ہوئے ہیں، حمزہ کے نیچے الف ہے، پھر حمزہ کے نیچے واو، پھر حمزہ کے نیچے یا. اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ حمزہ بشکل الف. کیا پڑھتے ہیں؟ تو اب میں کیا سمجھا رہا تھا؟ اس تختی میں ایک حرف کی مختلف شکلیں بتانا مقصود ہے. تو تینوں صورتوں میں حمزہ، لیکن بتایا حمزہ الف کی صورت میں، واو کی صورت میں، یا کی صورت میں. اب ذرا آپ نے غور کیا، میں نے شکل کی بجائے لفظ تبدیل کر دیا صورت. شکل کی بجائے، کیونکہ جیسے کہتے ہیں کہ اس کی شکل دیکھو، عجیب سے لگتا ہے یار. اس کی صورت دیکھو ہے جی، کیسے مجھے صاحب کی جی، اس کی صورت. تو شکل اور صورت میں فرق ہے، تو اس لیے صورت کا لفظ اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے. تو حمزہ بصورت الف، حمزہ بصورت واو، حمزہ بصورت یا. تو اس تختی کا مقصد سمجھ آیا؟ عام بچوں کو تعلیم بالغہ میں بڑوں کو سمجھانے کے لیے یہی الفاظ ہیں کہ اس تختی میں ایک حرف کی مختلف شکلیں سمجھانا، لکھ کر بتانا مقصود ہے. سمجھ آ گیا؟ اب کچھ علمی الفاظ بتاتا ہوں، اس کو بھی اسی پر فٹ کریں گے. یہ تھوڑے سے عام لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل ہے، لیکن آپ کے لیے تو آسان ہے ماشاء اللہ کرام. کیسے؟ ایک حرف کی مختلف رسمیں، ایک حرف کی مختلف رسمیں مصحف عثمانی کی رسم کے مطابق بتانا مقصود ہے. بات ہو رہی ہے؟ ایک حرف کی مختلف رسمیں، رسم مانا لکھائی، مختلف رسمیں مصحف عثمانی کی رسم کے مطابق بتانا مقصود ہے. اس لیے کہ مصحف عثمانی کی رسم کے خلاف لکھنا جائز نہیں ہے. قرآن کو مصحف عثمانی کی رسم کے خلاف لکھنا جائز نہیں ہے. حرام کے درجے تک ہے، حرام کے درجے تک. خصوصاً
مصحف کی صورت میں. ہاں کوئی آپ رسالہ یا کوئی اور کتاب لکھی اس کے اوپر کوئی آیت لکھنے لگے, اس کے اندر کوئی اوپر نیچے ہو گیا تو اس کے اندر علماء نے فقہاء نے کوئی جائز بتائی ہے. لیکن آپ ایک مکمل قرآن لکھ رہے ہیں اور قرآن کی رسم میں آپ وہاں پر کوئی تھوڑی سی تبدیلی کر جاتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے. نسخے کے اندر بالکل جائز نہیں ہے, اس میں کوئی جائز نہیں ہے. اس لیے ایک یہ بات سمجھنی ہے, یہ جو چھوٹی سی کاف نظر آ رہی ہے, ایک تا کاف سا کے اندر ہے, اس کے اندر بھی درمیان میں نظر آ رہی ہے ایسا. یہ جو چھوٹی سی کاف ہے, یہ کاف چھوٹی آخر میں ہوتی ہے. قرآن پاک کی پوری رسم میں, پورے قرآن پاک میں شروع اور درمیان میں جہاں بھی چھوٹا کاف آیا ہے تو اس کی لکھنے کی صورت یہ کش والا کاف ہوتا ہے, جس کو ہم ڈنڈے والا بھی کہتے ہیں, اور کش والا کاف. آخر میں وہ چھوٹے والا کاف جو اس طرح نشان لکھا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. شروع اور آخر میں کش والا کاف ہوتا ہے, دوسرا کاف ہو, لہذا کاف با والا شروع میں یہ والا اور تا کاسنا والا درمیان والا, یہ دونوں رسم کے اعتبار سے درست نہیں, یہ ٹھیک کروا دینا چاہیے. بات سمجھ آ گئی نا؟ اچھا, اب ایک تو یہ باتیں آ گئی. اب اس کی بات ہے پڑھنے کے حوالے سے. اس کو پڑھیں گے کیسے؟ پڑھنے کا طریقہ ایک تو مشہور یہ بھی ہے, بعض حضرات یوں فرماتے ہیں کہ جیسے پہلی تختی میں مفردات کو لمبا کر کے کھینچ کر پڑھا تھا, اس تختی میں بھی اسی طرح لمبا لمبا کر کے کھینچ کر پڑھیں گے. لیکن میرے استاد محترم قاری سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ, رحمۃ اللہ سے آپ سعید فرماتے تھے کہ ہر تختی کا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے. اس تختی کا جو مقصد تھا وہ یہی ہے کہ بچے کو حروف کی لکھائی اور اس کی رسم قرآن کی رسم کے مطابق, لکھائی کے مطابق سمجھانا مقصود ہے کہ یہ کاف بیٹا قرآن میں اس طرح بھی لکھا ہے, اس طرح بھی لکھا ہے, اس طرح بھی لکھا ہے, اور تقریباً یہاں پر 7 مثالیں دی ہیں کہ 7 طریقے سے یہ کاف قرآن میں لکھا ہوا ہے. لہذا یہاں پر پڑھیں گے کیسے؟ تو ساجی یہ کا مطلب ہے کہ حرف کا نام پورا لیں گے لیکن زیادہ لمبا نہیں کریں گے. اب پڑھنے کا طریقہ کیا ہے سنیے گا اور ساتھ پڑھیے گا. کیا ہے بھائی؟ الف لام الف لام الف. اب ایک ہے لام الف, یہ مد ہے, اور ایک ہے حرف کا صرف نام لام الف لام الف, یہ درست طریقہ. اس کے درمیان میں جو ایک غلط طریقہ چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ لام الف بلمبا بکفتا, یہ درست نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی شاباش. لام الف لام الف با الف با الف لام الف لام الف لام 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 الف لام الف لام حا لام حا. جی پہلی تختی میں جو ادائیگی کی ہے اس کے مطابق اس کا خیال رکھیں. لام الف لام الف با لام با با لام با کاف 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 با کاف با کاف الف کاف الف با کاف تا با کاف تا تا کاف تا مخرج کا خیال کریں. اس طریقے سے اس تختی کو ہم نے پورا پڑھنا ہے, اور باریک حروف اور اسی طریقے سے موٹے حروف اکٹھے آتے ہیں, جیسے نون خو, اسی طریقے سے با خو تا, با باریک ہے, تا بھی باریک, بیچ میں خا ہوتا. با خو تا خو با
اب یہاں پر غلطی ہو جاتی ہے، صاد پورا حرف، صاد با، یا صاد با، دال کا کم پر چھوڑ دیا جاتا ہے، صاد با، صاد عین، صاد غین، جی، اور اسی طریقے سے لام میم، تا میم، تا میم تا، اس ترتیب کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، اس کے مطابق چل رہا ہے۔